اچھا جی، باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم کی باتیں مسجد میں کرنا اور فتویٰ دینا، یہ ہمارا باب ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے، اور جو اہل شام ہیں، شام کے رہنے والے، وہ جحفہ کے مقام سے احرام باندھے، اور جو نجد کے رہنے والے ہیں وہ قرن کے مقام سے احرام باندھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، وَيُحِلُّ اہل الیمن من یلملم، اہل یمن جو ہیں وہ یلملم کے مقام سے احرام باندھے۔ یہ میقات کا تعین ہو رہا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے میقات جو ہے وہ کون سا ہے جہاں احرام باندھا جائے گا۔ وکان ابن عمر یقول لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے نہیں سمجھی، یعنی یہ یمن والی جو بات ہے۔ البتہ انہوں نے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ مسجد کے اندر علم کی باتیں کرنا اور عالم کا فتویٰ دینا یہ بالکل درست ہے۔ تو مسجدوں میں جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہاں علم بھی حاصل کرنے کا وہ مرکز ہے۔ اگلا باب ہے، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، کہ سوال کرنے والے کو جواب دینا اس کے سوال سے زیادہ، اس کو جواب دینا۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، لا یلبس القمیص، کہ وہ قمیص یعنی کرتا نہیں پہنے گا، ولا العمامۃ، اور نہ پگڑی پہنے گا، ولا السراویل، اور نہ وہ پاجامہ پہنے گا، ولا برنس، اور نہ ہی وہ ٹوپی پہنے گا، ولا ثوبا مسہ الورس او الزعفران، نہ وہ ایسا کپڑا پہنے گا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ، اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو پہننے کے لیے تو موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، ٹخنوں سے اوپر نہ ڈھانپے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں جائز نہیں ہیں احرام کی حالت کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ تو اب سوال کرنے والے نے جو سوال کیا تھا وہ یہ نہیں پوچھا تھا اس نے کہ وہ کیا پہنے کیا نہ پہنے، اس نے پوچھا تھا اسے کیا پہننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے جو ہے وہ جواب دیا کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں پہننی درست نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو ضرورت ہو اور بات کو واضح نہ ہوتی ہو مگر یہ کہ تفصیل بتانی پڑے تو جواب دینے والے کو چاہیے وہ خود سے ہی اس کو مکمل طور پر جواب دے، مکمل طور پر اس کو سمجھا دے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے درست ہیں یا یہ طریقہ ہے۔ اچھا جی، اور
ये जो वर्स है, ये एक बूटी है सुर्ख रंग की जो यमन में होती है और इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है। और इसी तरह से ज़ाफ़रान भी एक खुशबू भी है ज़ाफ़रान की, इसलिए इन दोनों से मना किया गया है, खुशबू नहीं लगा सकते हालत इहराम में। ठीक है, तो ये आखिरी हदीस थी। यहाँ पे हमारा बाब जो है वो ख़त्म हुआ है, किताब हमारी ख़त्म हुई, किताबुल इल्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है। टेस्ट आप लोगों का जो पहले हुआ है, अभी मैं चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों को हम जो है वो कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन रख लें, ताकि हमें पता चले आप लोग क्या समझे हैं और क्या होगा। इस हवाले से हम एक अपने किसी मेहमान आलिम को कॉल करेंगे इंशाअल्लाह मंडे के दिन। तो मंडे के दिन हम प्रोग्राम रखेंगे, आप लोग खुद भी आएँ, आप लोगों को भी इनवाइट करें। एक हम फ्लायर बना के ना शेयर कर देंगे कि हमारा ये लास्ट सेशन होगा इस कोर्स का। उसके बाद अगला कोर्स इंशाअल्लाह लॉन्च करते हैं और उस हवाले से मुशावरत भी करते हैं आप लोगों से। तो हमें फीडबैक भी अपना दीजिएगा और ये हम आपके साथ जो फ्लायर शेयर करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइएगा। उसके अंदर एक मुख्तसर सा दर्स हो जाएगा। हम यूथ क्लब के हमारे एक दोस्त हैं, उनको उनसे इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों से डिस्कशन हो जाएगी और फिर हम आपके ईमेल एड्रेस जो हमारे पास हैं, उन पर आपको जो है डिग्री हम जो इसकी सर्टिफ़िकेट है, वो हम इंशाल्लाह भेज देंगे। ठीक है? तो कोई बात हो तो अब की जा सकती है, अगर आपके ज़हन में कोई तजवीज़ हो, मशवरा हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो तो।